اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم پہلے محرم کو لے کر سنی اور شیعہ کے درمیان جو اختلافات پایا جاتا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اہل سنت کی ویڈیوز دیکھیں گے کہ وہ پہلے محرم کو جو دوسرے خلیفہ کی شہادت منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں گے۔ پھر دوسری ویڈیوز شیعہ چاند کیسے دیکھتے ہیں محرم کا اور محرم کے دن شیعوں کو کیسے منانے چاہیے، دوسری ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم ڈسکلیمر دیکھتے ہیں۔ ڈسکلیمر آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈسکلیمر کے بعد ہم ویڈیوز کا آغاز کرتے ہیں۔ کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے۔ یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہیں۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ چوتھی صدی کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر عثمان بن محمد اخنسی کی سے مروی انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ ابن قتیبہ جنیوری انہوں نے اپنی کتاب المعارف اس میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہے۔ امام ابن اسیر جزری یہ متوفہ 630 ہجری، انہوں نے مشہور زمانہ حالات صحابہ پر لکھی گئی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذی الحج کا مہینہ ابھی گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ علامہ ذابی یہ 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تہذیب الکمال کے اندر 26 ذی الحجہ کی تاریخ کو ذکر فرمایا۔ حافظ ذابی حافظ ذابی جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب العبر ان کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے 26 یا 27 ذی الحجہ کا قول ذکر فرمایا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ وصال کے اندر یوم شہادت کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ جو یکم محرم کے حوالے سے آپ کی شہادت کا قول ہے یہ انتہائی ضعیف ترین اضف ترین قول ہے اور مشہور ترین قول 26 یا 27 کا ہے، اور اسی پر محدثین کرام اور شارحین اور اسی طرح مورخین کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ان کا ایک اعتماد ہے۔ جی مفتی حنیف قریشی نے بتا دیا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت غلط ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہاں پر ہمارے ایک اہل سنت کے بھائی ہیں، ان کی بھی ویڈیوز آپ کو دکھا دی جائے کہ وہ اس دن کو کیا سمجھتے ہیں۔ کہ اس محرم کے اندر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کے تذکرے کیا جائے، اور پھر ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ان کے تذکرے کے لیے الگ ایام مقرر ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو تھی، ہم نے اہل بیت کی بغض میں اور اہل تشیع کی ضد میں ان کو 18 پر پہنچا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر کی شہادت بہت بڑی کتابوں میں 26 یا 28 ذی الحجہ ہے، ہم نے اہل بیت عظام کی ان کی تذکرے میں کمی لانے کے لیے یکم محرم اور 2 محرم اور 3 محرم کو کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اہل سنت کے علماء یہ چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا بغض ہے، جس بغض میں یہ لوگ یکم محرم کو دوسرے خلیفہ کی شہادت منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مولوی صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے ایام کو نیچا کرنے کے لیے یہ لوگ یکم محرم جو ہے یہ دوسرے خلیفہ کی شہادت منا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کے علماء خود ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی اہل تشیع جو آل محمد علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے نزدیک محرم کا کیا معیار ہے، کیا انداز ہونا چاہیے اہل تشیع کو محرم منانے کا، تو یہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔
چاند ایسے دیکھنا جیسے غریب دیکھتے تھے. محرم کا چاند امیر بن کے نہیں, ہر چاند امیری میں دیکھتے ہو. میں حسین کا ذاکر محرم سے پہلے علم عباس پہ تمہیں منت کر کے کہہ رہا ہوں, تمہیں زہرا کی چادر کا واسطہ. محرم کے چاند کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند ہے. جب شام غروب کا وقت ہو, بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ آ, چاروں طرف سے محرم کے چاند کو ڈھونڈ. جب محرم کے چاند پہ نظر پڑے, رو کے کہنا زینب تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. بی بی ہم میں نے بیٹیاں لے کے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہے. علی کی بیٹی تو جنگلوں میں رو رو کے کہتی رہی ہے, حسین کون سا چاند طلوع ہو گیا, میرے سر سے چادر اتر رہی ہے. تم نے چاند دیکھنا ہے امیری میں, علی کی بیٹیوں نے دیکھنا ہے غریبی میں. تمہیں حسین کا واسطہ 10 دن محرم کے امیر نہ رہنا. اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے تو حسین کی وجہ سے. جسے حسین غریب کر دے اسے پھر کوئی امیر نہیں کرتا. اللہ نے تجھے امیری دی ہے, تیرے پاس نفاست ہے, صدا تیری رہے. حسین کے دن میں امیر نہ رہنا, گریبان کھول دینا, آستینے پلٹ دینا, ایسے گلیوں میں پھرنا تجھے لوگ دیکھ کے پہچانے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. اس دن تو شیعہ بنے گا جس دن تجھے محرم میں گلی میں گزرتا ہو کوئی پوچھے گا تیرا کوئی مر تو نہیں گیا, تیری حالت بتاتی ہے تیرا کوئی نقصان ہوا ہے. گھروں میں چارپائیاں الٹ دینا, زمین پہ سونا, سادہ خوراک کھانا, کم پانی پینا, ماتم میں زیادہ رہنا, امام بارگاہوں میں رہنا. آج کے دور کے بچے کہتے ہیں گھر میں بھی مجلس سن سکتے ہیں, لائیو بھی مجلس سن سکتے ہیں, ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھ سکتے ہیں. بے شک سنو, لیکن زہرا گھر میں نہیں آتی. ہاں زہرا حسین کے گھر آتی ہے. تم نے پرسہ دینا ہے محمد کی بیٹی کو, تمہیں امام بارگاہوں میں آنا پڑے گا, تمہیں جلوسوں میں جانا پڑے گا. ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو, زمین پہ غریب بن کے سننا, سادگی سے 10 دن گزارنا. یہ میں نے کی ماتمیوں سے اپیل, یہ بہنوں بیٹیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, پورے 10 دن میری کوئی بہن کانوں میں زیور نہ پہنے, کوئی بچی کانوں میں زیور نہ پہنے. ہو سکتا تو کان کا زیور پہن کے مجلس میں آئے, سکینہ کی طرح زیور پہ نظر پڑ جائے, رو کے کہے ہیں اماں مجھے بھی تو میرے بابے نے یمن سے منگوا کے دیے تھے. میری بہنیں بیٹیاں کوشش کرنا محرم کے 10 دنوں میں کوئی ماں مجلس میں بیٹھ کے اپنے بچے کا منہ نہ چومے, اپنے بچے کے چہرے پہ پیار نہ کرے. ہو سکتا ہے تو بچے کو پیار کر رہی ہو, اصغر کی ماں کی نظر تیرے بیٹے میں پڑ جائے, رو کے کہے اصغر سے پیارا تو نہیں تھا, اکبر سے پیارا تو نہیں تھا. محرم غریب بن کے منانا. میری دعا ہے عزاداری کا موسم قریب ہے, میرا مالک عزاداروں کی حفاظت کرے, بارگاہوں کی حفاظت کرے. تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی, اہل تشیع کا موقف محرموں کے بارے میں کیا ہے, کیا احترام ہونا چاہیے محرم کا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اجر رسالت دینے کا انداز ہے, ان کے گھرانے سے محبت کرنے کا انداز ہے. یہ لوگ یہ مت سوچیں کہ آل محمد علیہ السلام کا غم صرف شیعہ ہی منا سکتا ہے. شیعہ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں, چاہے وہ ہندو ہے, عیسائی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ ان ایام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر اس کو رونا چاہیے, اس کو غم کرنا چاہیے. یہ وہ غم ہے جس پر چاند, تارے, آسمان, عرش, فرش, اللہ کے فرشتے, خود ملک الموت بھی جو جانیں نکالتا ہے فرشتہ, وہ بھی رویا ہے. تو یہ بہت سخت اور بہت غم زدہ دن ہے. ہم اپنے رسول سے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نے ان سے بھی محبت کا ثبوت دینا ہے. ہمیں یا رسول اللہ, ہم آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس حسین سے بڑی محبت ہے جس حسین کو آپ کندھوں پر سوار کر کے مدینے میں گھومتے تھے. ہمیں اس حسین سے, اس حسن سے بڑی محبت ہے جس کا آپ گلا چوما کرتے تھے. یا رسول اللہ, ہمیں آپ کے خاندان سے بڑی محبت ہے, اس لیے محرم کے ایام میں ہم غم زدہ ہیں, ہم افسوس اور غم منا رہے ہیں آپ کے گھرانے کا.
کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ نظر آ رہی ہے، ہماری دیگر ویڈیوز دیکھیں جس میں ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لیے دیگر پوائنٹس پہ بات کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یا علی مدد۔